الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. گرامی قدر معزز سامعین، جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن میں آج ہم سب جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جھوا کی جامع مسجد میں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمارے آنے کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. گرامی قدر سامعین، آپ کو معلوم ہے کہ ہم قرآن مجید پر اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر جس ذات پر ایمان لاتے ہیں وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. ہمارے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن کی شان اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آپ کو کہیں طٰہٰ و یاسین کے ساتھ مخاطب کیا تو کہیں اللہ نے اپنا محبوب قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلا کر کے، آسمانوں پر بلا کر معراج میں بلایا اور اپنی ملاقات اور دیدار کا شرف عطا کیا. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ دنیا کے اندر کروڑوں مسلمان جو اس دنیا کے اندر آباد ہیں، چاہے وہ کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی آبادی کا رہنے والا ہو، اللہ کی ذات کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ایمان کا بنیادی جز ہے، ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں آپ کے مقابلے میں اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہوں، کیا میرا ایمان مکمل ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، ہرگز نہیں، تمہارا ایمان، ہر انسان اور ہر مسلمان کا ایمان اس وقت مکمل اور کامل ہو سکتا ہے کہ جب وہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنے آقا، اپنے سرکار تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. آج کروڑوں انسان اس دنیا میں آباد ہیں، یہ سب اپنی جان، اپنا مال اور اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. صحابہ کرام نے ہزاروں جانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کر دی. معصوم بچوں نے اپنی جانیں رسول اللہ کے آگے نچھاور کر دی. ماؤں نے جنگوں کے اندر رسول اللہ کے سامنے اپنے بچوں کو لا کر پیش کر دیا کہ رسول اللہ آپ جنگ میں اس بچے کو لے کر جائیں، اگر دشمن کے تیر اور تلوار جب آپ کی طرف نشانے ہوں تو آپ اس بچے کو سامنے کر دیجئے تاکہ آپ محفوظ رہیں اور یہ بچہ آپ کے ہاتھوں میں شہید ہو کر کے جنت الفردوس میں پہنچ جائے. ایسی ذات اقدس ہے جس پر ہم سب کا ایمان ہے. آج آپ نے اخباروں میں اور خبروں میں سنا ہوگا کہ فرانس کے اندر فرانس کا جو صدر ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت میں اور گستاخیاں کی، آپ کی ذات اقدس کی توہین کی ہے.
اور پورے ملک کے اندر سرکاری سطح پر رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہے، اس کے جواب میں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے بڑے بڑے احتجاجات کیے ہیں، مظاہرے کیے اور یہ بتلا دیا کہ مسلمانوں کی جان اور مسلمانوں کا مال، مسلمانوں کے بچے اور مسلمانوں کی بیویاں رسول اللہ کی شان کے سامنے، رسول اللہ کی عظمت کے سامنے، رسول اللہ کے ہر ایک ادا کے سامنے ہماری ساری جائیداد، ساری دنیا قربان ہے اور دنیا و ما فیہا کی ساری چیزیں قربان ہیں رسول اللہ کے آگے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جس نے جب طائف کے اندر آپ پر شدید ظلم ڈھایا گیا، آپ لہو لہان ہو گئے اور کافروں نے پتھروں سے مار مار کر آپ کا خون نکال دیا، پیروں سے خون بہنے لگا، بدن سے خون بہ رہا تھا۔ ایسے حالات میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیں تو ان طائف کی بستی والوں کو ٹکرا دیا جائے، دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے۔ لیکن میرے دوستو، آپ کو پتا ہوگا تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں مورخین نے اس کو نقل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں کیا ارشاد فرمایا اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے نہیں جانتی ہے۔ میرے دوستو، ایسی ذات ہے کہ جو آدمی جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے۔ آپ تاریخ انسانی سے استفسار کریں گے کہ کون ہے وہ جو گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیتا تھا، کون ہے جو وہ پتھر برسانے والوں کو رحمت کی آغوش میں چھپا لیتا تھا، تو آپ کو تاریخ انسانی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وہ مثال ہے کہ جس نے تاریخ میں ایسی مثال قائم کر دی کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک کے انسانوں میں کوئی ایسا انسان نہیں آ سکتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر لا يمكن الثناء كما كان حقا بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ حضرت حسان ابن ثابت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خواہ تھے، آپ نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ اے میرے نبی، آپ جیسا خوبصورت کائنات کا کوئی انسان نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ جیسا انسان تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، ایسی شخصیت پر اور ایسی ذات پر آج ایک ایسا انسان، ایک عام انسان، ایک رسول اللہ کی ذات پر انگلیاں اٹھا رہا ہے اور آپ کی ذات کی توہین کر رہا ہے اور آپ کی اہانت پر تلا ہوا ہے۔ اسی لیے فرانس کے مسلمانوں نے جو جواب دیا ہے وہ بھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ اس ٹیچر کو جس نے گستاخانہ خاکے اپنے طالب علموں کو دکھایا تھا، ایک عشق رسول سے بھرپور ایک نوجوان، ایک نبی کی محبت سے سرشار ایک نوجوان اٹھا اور جا کر کے اسی اسکول کے اندر اس گستاخ رسول کا کام تمام کر دیا۔ یہ واقعات اس بات کی گواہی ہیں کہ مسلمان آج بھی چاہے اپنے ایمان میں آج کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو گیا ہو، لیکن اپنے نبی سے، اپنے دین سے اور اپنے قرآن سے اسی طرح محبت کرتا ہے کہ اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہے۔ میرے دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے گستاخوں کا انجام بھی بتلا دیا ہے۔ قرآن مجید میں ابو لہب کا تذکرہ ہے، ابو لہب پر پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ آپ سب کو یہ سورت یاد ہوگی۔ اس سورت میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی شان میں ابو لہب بہت زیادہ گستاخیاں کرتا تھا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتا تھا، آپ کے اوپر اونٹ کی بوجھلیاں ڈال دیا کرتا تھا، آپ نماز میں ہوتے تھے آپ کی گردن میں پھندے ڈال دیا کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جو اذیتیں دی، جو تکلیفیں دی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رہتی دنیا تک کے لیے ابو لہب کا نام دے کر کے یہ بتلا دیا کہ ابو لہب برباد ہو گیا، ابو لہب کو اور اس کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ لیکن نبی کا نام آج بھی روشن ہے، دنیا کے اندر جہاں بھی اذان کی آواز پہنچتی ہے میرے نبی کا نام لیا جاتا ہے، جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا گونجتی ہے وہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بھی گونجتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے میرے نبی میں نے آپ کا نام کو اور آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ دھرتی دنیا تک جب اس دھرتی پر ایک نام لینے والا، ایک انسان بھی اللہ کا نام لینے والا موجود ہوگا تو وہ اللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا کلمہ بھی ضرور پڑھے گا۔ تو ایسے نبی کی عظمت اور ایسے نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کو ہم مسلمان کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو انہیں ہدایت عطا کرے، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے گستاخوں کو ذلیل و خوار کرے اور اللہ تعالیٰ اسے عبرت ناک سزا دے اور اسے دنیا کے لیے عبرت کا آماجگاہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارا دل لبریز ہو، ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی محبت اپنی تمام چیزوں سے زیادہ ہو، تبھی جا کر ہمارا ایمان کامل اور مکمل ہوگا۔ صحابہ والا ایمان اسی وقت پیدا ہوگا جب ہمارے دل میں ہمارے نبی کی محبت بھی ایسی ہو جس طرح صحابہ کے اندر، صحابہ نے جس طرح نبی کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے، جن لوگوں نے قربانیاں پیش کر دی نبی کے آگے، آج بھی ہمارا ایمان اگر ویسا ہی ہو جائے، آج بھی اگر ہمارا ایمان اتنا ہی مضبوط ہو جائے تو یقین مانیے کہ آج بھی پھر پورے عالم میں اسلام کا بول بالا ہوگا، مسلمانوں کو عزت، شہرت اور ترقی نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔